بائبل مقدس میں سے جس حوالے کا چناؤ کیا ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ بانٹوں، وہ زبور 23 اس کی 4 آیت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو میرے ساتھ مل کر تلاوت کریں میرے پیچھے پیچھے، جس میں یوں مرقوم ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آمین۔ کیا دوبارہ اس کو پنجابی میں گائیں گے؟ آئیے مل کر گائیں اس 4 آیت کو دوبارہ سے پنجابی زبان میں۔ زبور 23 میں سے پنجابی زبان میں سے جو زبور ہے اس کی 4 آیت گائیں گے۔ اس میں پیچھے نہ ہوتی ہے یار پنجابی میں۔ موت دے سائے دا جو جنگل جگ میں اس نیچ جان، موت دے سائے دا جو جنگل جگ میں اس نیچ جان، خوف بلا والا ہرگز ہونے گا میرے کو، کس کے سائے کا جنگل ہے؟ کون سا جنگل ہے جی؟ موت کے سائے کے بارے میں کسی کو پتا ہے کہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ پرچھائی۔ ایک جواب آیا جی، سایہ شیڈو یا عکس۔ سایہ ہمیشہ جو ہے یہ ڈارک ہوتا ہے، کالی شکل کا ہوتا ہے، اور یہ روشنی اور سطح کے درمیان میں سے بنتا ہے، اور جو سائے بنتے ہیں یہ حقیقی نہیں ہوتے۔ سائے حقیقی ہوتے نہیں، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ دکھائی تو بڑے لمبے رہتے ہیں لیکن ان میں حقیقت نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیزوں، سایوں کے بننے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر روشنی نہ پڑے تو سایہ بن سکتا ہے؟ سایہ بننے کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے۔ آج عالمی سطح پر موت کا ایک سایہ ہے، اور اس سایہ کا نام کووڈ-19 یا پھر کرونا وائرس کے نام سے یہ پوری دنیا میں تقریباً 210 ممالک کو متاثر کر چکا ہے، اور یہ پوری زمین کے ممالک پر پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ موت کے سائے کا نام کیا ہے؟ کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے نام سے اس کو ایک کوڈ دیا گیا ہے، جو اس وائرس سے باعث بیماری انسانوں کے اوپر لاحق ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، بائبل میں ہم نہ صرف سایہ لفظ پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتے ہیں موت کا سایہ۔ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ موت کا سایہ جس میں سے انسان کو لازمی گزرنا ہے، اور موت کی وادی میں سے گزرنے کے لیے بڑی دلیری، ہمت، طاقت
اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اور خوف کی وجہ سے لوگ جب اس وادی میں سے گزرتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں. اس موت کے سائے کی وادی میں جو قاتل ہے وہ خوف ہے، اور جو لوگ موت کی وادی میں سے گزرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں وہ پھر زندہ نہیں رہتے، وہ مر جاتے ہیں. اور کئی شاعروں کو میں نے پڑھا ہے، بلکہ ایک شاعر کا مجھے یاد بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ بزدل انسان خوف کے باعث کئی بار مر جاتا ہے. اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں بھی ہم موت کے سائے کے بارے میں بارہا پڑھتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں ایوب کی کتاب 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں اس طرح سے مذکور ہے. ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب 22ویں آیت اس طرح سے لکھا ہے: گہری طریقی کی سرزمین جو خود طریقی ہے، موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی. میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہر ایک انسان نے گزرنا ہے، اور جو لوگ اس وادی میں سے گزرتے ہوئے خوف کھا جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. اس وادی میں جو قاتل ہے وہ خوف ہے. اور موت کے سایہ کا لفظ ہم بارہا بائبل میں پڑھ سکتے ہیں. ایوب کی کتاب اس کا 10واں باب اور 22واں، ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں سے بھی ہم اس لفظ کو دیکھ سکتے ہیں. اور میرے عزیزو، ایوب جو ہے یہ شخص جس کو ایوب صابر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اگر آپ اس کے دکھوں کا بیان پڑھیں تو یہ خود بھی موت کے سائے کی وادی میں سے گزرا، اور اس کو ذاتی تجربہ تھا. موت کے سائے کی وادی میں سے جب یہ گزرتا ہے اس کو اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، اور یہ اس مشاہدے کو بیان کرتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں زبور کی کتاب اس کا 107 زبور اور اس کی 10ویں آیت، جس میں یہ لکھا ہے: جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور موہے سے جکڑے ہوئے تھے. زبور نویس بھی اس سنگین صورتحال کو، اس تصویر کو بیان کرتا اور بتاتا ہے کہ یہ موت کا سایہ موت کی مشابہت ہی رکھتا ہے، یہ موت جیسا ہی ہے. اور میرے عزیزو، اگر آج آپ دنیا کے لیے پیغام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 2واں باب اس کی 5ویں 6ویں آیت اور 13واں باب 16ویں آیت. آپ میں سے 2 لوگ ان حوالہ جات کو ہمارے لیے تلاوت کر سکتے ہیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 2واں باب اس کی 5ویں 6ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور کوئی آپ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو میرے لیے پہلے سے نکال کر کے لکھا ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ یہ دنیا کے لیے جو پیغام ہے، آج اس صورتحال میں ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. اور اس میں یوں لکھا ہے 5ویں 6ویں آیت میں: خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بطلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے. اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو مل کے مصر سے نکال لایا اور بیابان اور بنجر اور گڑھ کی زمین میں سے خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی دودھ و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا. اور اسی طرح 13ویں باب کی
16 اگر کسی نے نکالی ہے تو برائے مہربانی میرے لیے اس کو تلاوت کر دیں. اور خداوند کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں جو خداوند زندہ ہے، جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کو سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں تو وہ میرے لوگوں میں 13واں باب اور 16 خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ طریقی لائے اور تمہارے پاؤں تم اندھیرے میں ٹھوکر کھائیں، اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو اسے موت کے سایہ سے ڈالے اور اسے سخت طریقی بناؤ. آج بالکل یرمیا نبی والی صورتحال ہے. لوگ خدا کو بھولے بیٹھے تھے، لوگ اپنی دولت پر، لوگ سائنس کے اوپر، ادویات کے اوپر، اپنے مرتبے کے اوپر، اپنے لوگوں کی تعداد کے اوپر، افرادی قوت کے اوپر، اپنے جو انسانی باتیں تھی اس پر بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ ہمارا کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا. لوگوں نے سائنس کو اپنا دیوتا سمجھ لیا تھا، اور یرمیا کے مطابق جب لوگ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی سائنس کو دیوتا مانتے ہیں، ادویات کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا ایمان باطل چیزوں پر ہے، جھوٹی چیزوں پر ہے. اور وہ اس خدا کو جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس کے کنٹرول میں یہ تمام چیزیں ہیں، وہ قادر مطلق ہے. لوگ آج بھی خدا کو بھولے بیٹھے تھے، اس وجہ سے خدا نے اس وائرس کو اس دنیا میں آنے کی اجازت دی کہ لوگ اپنی سائنس کو کر کے دیکھ لیں، اپنی دولت کو آزما کر دیکھ لیں، افرادی قوت کو دیکھ لیں، اپنے نیوکلیئر بم کو دیکھ لیں کہ کیا وہ انہیں اس وائرس سے بچا سکتا ہے. اور میرے عزیزوں، آج لوگ خدا کو بھولے بیٹھے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہے. اور میرے عزیزوں، قادر خدا جس کے کنٹرول میں پوری دنیا ہے، وہ آپ کو مجھے پیغام دینے آ گیا آج کہ کووڈ-19 جو ہے، یہ بیماری جس کا نام کرونا وائرس ہے، میں اسے استعمال کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہی ہوں جس کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں. اور یہ اس وقت 2 تاریخ اس کے 20 باب کی 6 آیت میں کہتا ہے، اس نے کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی اسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. یسوع مسیح جب اسمان پر جانے لگے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور میرے عزیزوں، خداوند زبور 44 میں بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں، زبور نمبر 44 اس کا 19 آیت، جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا. باقی اس وقت دنیا پر موت کے سائے چھائے ہوئے ہیں. انسانیت کی تاریخ میں یہ دسمبر 2019 اور یہ 20 کی سچویشن تاریخ میں لکھ دی جائے گی، اور لوگ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس وقت کو پڑھیں گے کہ خدا کی طرف سے زمین کو موت کے سائے کرونا وائرس کے باعث دیے گئے. اور یہ قصے، یہ کہانیاں لوگ آنے والی نسلوں کو سنائیں گی کہ کتنے لاکھ لوگ مر گئے، کتنے
کی دولت ان کے کام نہیں آ سکی. میڈیکل اور سائنس اس وائرس کے سامنے بالکل فیل ہو چکے تھے، اور لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کہانی تو ایسی ہے جیسی جنوں بھوتوں اور پریوں کی ہے کہ اتنے لوگ واقعی ایک وائرس نے ہلاک کر دیے تھے. اور میرے عزیزوں، ہم آج اس بات کے گواہ ہیں. میں اور آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. ہم نے اٹلی کی صورتحال کو دیکھا، ہم نے اسپین کی صورتحال کو دیکھا، ہم نے امریکہ کی صورتحال کو دیکھا، ہم خبروں میں پاکستان کی صورتحال کو ان ایام میں دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں. اور ہم گواہ ہیں. اور اسی طرح بائبل میں بھی کئی آفتیں آئیں جن کے بارے میں لکھا گیا کہ ایسی آفتیں آتی نہیں ہیں جب لوگ نافرمان ہوئے، جب انہوں نے خدا کے آئین و احکام کو توڑا، اور جب لوگ خدا سے بغاوت کر رہے تھے، تب ایسی آفتیں ہم بائبل میں سے پڑھ سکتے ہیں. اور آج جو آفت ہے ہم اس کے گواہ ہیں. اور اب ہم کہاں پر چل رہے ہیں؟ موت کے سایہ کی وادی سے. کہاں سے چل رہے ہیں؟ موت کے سایہ کی وادی میں سے. اور میرے عزیزوں، اس میں چلنے کے لیے ہمت چاہیے. اس میں چلنے کے لیے خدا کی رہنمائی چاہیے. اس میں چلنے کے لیے خدا کا کلام چاہیے. اور میرے عزیزوں، یہ دونوں باتیں جس میں خدا پر ایمان لانا ہے. ہمت کب مل سکتی ہے؟ خدا کی ہمت کب مل سکتی ہے؟ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے. اور ایمان خوف کی ضد ہے. ایمان خوف کے الٹ ہے. جو ایمان رکھتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے. اور اس موت کے سایہ کی وادی میں چلنے کے لیے مجھے آپ کو خدا سے ہمت اور خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزوں، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے زبور 23 کے 4 آیت میں کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے ہمارا کمفرٹر کون ہے؟ ہمیں تسلی دینے کے لیے خدا نے کس کو بھیجا؟ اپنے آخری کو. یاد ہے آپ کو یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں خدا نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، ایسا اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی. یہ لاٹھی، یہ عصا خدا کا روح القدس ہے جو آج اس لاٹھی اور عصا کی نمائندگی کر رہا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے ایسے وقتوں میں وہ تسلی دینے والا ہے، وہ ہمت دینے والا ہے، وہ دلیری دینے والا ہے. اور اسی لیے تو خداوند اپنے کلام میں لکھتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا کی انجیل 14واں باب، اس کے ہم 2 آیتیں پڑھیں گے 16 اور 26 میں. مقدس یوحنا کی بات لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اور اس کا ہم دیکھیں گے 14واں باب 16 اور 26 میں. اگر آپ میں سے کوئی نکال لیتا ہے برائے مہربانی پڑھ لیں گے میری رات میں کریں. چھبیسویں پلیز پڑھ دیجیے. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں تم سبھی باتیں سکھائے گا. یس. اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. آمین. خدا نے اپنے روح القدس کو ہمارے مددگار کے طور پر، ہمارے شفیع کے طور پر، ہمارے تسلی دینے والے کے طور پر اس دنیا میں دے دیا. اور یہ خدا کی پریزنس ہے، اس کی موجودگی ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے. اور یہ وعدہ اس نے ابراہیم کے خط کے 13 باب کی 5 آیت میں بھی کیا تھا. اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دست
اس میں جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میرے ساتھ ہوں گا، تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ مجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ ابھی ہم نے زبور گایا، زبور 91، جس میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلع کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اب جب موت کے سایہ کی وادی میں سے ہمارا گزر ہے تو ہمیں اس سائے کو چھوڑ کر خدا کے سائے کو لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں زبور کی کتاب، اس کا 57 زبور 57، اور اگر آپ اس کی پہلی آیت بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی خدا کے سائے کی بات کی گئی ہے۔ ہمیں موت کی سائے کی وادی میں سے گزرنے کے لیے ہمت چاہیے، خدا کی رہنمائی چاہیے، اس کا روح القدس چاہیے، اور اس کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور اس کے سایہ کی، اور جو اس کے سایہ میں رہیں گے ان پر خداوند رحم کرے گا۔ زبور نمبر 57، زبور 57، اگر آپ دیکھیں اس کی پہلی آیت اس طرح سے مفہوم ہے، زبور نمبر 57 ہے نا، اور اس میں لکھا ہے بزرگوں کیا تم در حقیقت راست بھی کرتے ہو؟ اے بنی آدم کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ کامل زبور 91 زبور جو ہم نے پڑھا اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جو خداوند قادر مطلع کے سایہ میں سکونت کرتا ہے۔ یہ مجھے آیت جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے اس کا ریفرنس میرے مس ہو گیا۔ 91 زبور میں ہم نے پڑھا جو خداوند کے پناہ میں رہتے ہیں، خداوند ان کی محافظت کی حامی بنتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ ان کی محافظت کی حامی بنتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں وہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزرنے کے لیے روشنی دیتا ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل دیکھیں 4 باب اس کی 16 آیت، متی کی معرفت کر رہے یسوع کی انجیل میں ہے، اس کا 4 باب اور 16 آیت اس طرح سے لکھا ہے، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ یسوع جب خدمت کے لیے نکلا اور گلیل میں جب وہ خدمت کر رہا تھا تو وہ لوگ جو اندھیرے میں تھے، جن پر موت کے ملک اور سایہ تھا، ان پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا چمکی؟ روشنی چمکی۔ اور میرے عزیزوں، ہم یوحنا 8:12 میں پڑھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے کہ جو لوگ میرے لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل کے 5 باب کی 14 آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ دنیا اپنی آنکھوں سے اس نور کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کو دکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو نہ صرف نمک کہا گیا بلکہ نور کہا گیا، کہ وہ شہر جو پہاڑ پر بسا ہے اس روشنی کی مانند ہے جو دوسروں کو بھی نظر آتا ہے، جس کے لیے لوگ خدا باپ کی تمجید کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آج لوگ مادیت پرستی نے انہیں، سائنس نے انہیں اندھا کر رکھا ہے، اور وہ خداوند کے پیچھے نہیں آ رہے۔ ان کو میں نے اور آپ نے لوگوں کو خداوند کے پاس لانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ خدا موت کی سوادی سے نجات بخشنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اور اگر زبور 107 اس کی 16 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، وہ زبور نمبر 107 16 آیت، وہ ان اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندر توڑ ڈالے۔ میرے عزیزوں، اپنی رحمت اور شفقت کی بنیاد پر خداوند قادر مطلق مجھے اور آپ کو موت کی سوادی سے نکالنے کے لیے
तैयार खड़ा है, और वो मुझे और आपको आज ये कहना चाहता है कि ये ज़्यादा देर रहने वाली वबा नहीं है, अनकरीब इसका खात्मा होगा। और खुदावंद का मतलब अपने रूह कुद्दस के वसीला से अपने लोगों को गाइड करेगा, दुआएं भी बनेंगी, और फिर ये वबा नज़र नहीं आएगी। लेकिन मेरे और आपके पास जो शानदार उम्मीद है वो एक शख्सियत है जो सब कुछ जानती है। मेरे पास और आपके पास जो उम्मीद है वो एक शख्सियत है जो सब कुछ देखती है। मेरे और आपके पास ऐसी शख्सियत है जो सब कुछ करने की कुदरत रखती है। हमने अपनी इस उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, बल्कि अपना सारा ध्यान, अपना ज्ञान, गौर खुदा, उसके कलाम और उसकी जात पर करना है, जो मौत के साया की सुवादी में अपनी लड़की, अपने आशा और अपने साथ के वसीला से इस वक्त भी मेरे आपके दरमियान में है। वो खुदा जिसका नाम इमानुएल है और जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। उसने वादा किया मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वही खुदा जो बियाबानी सफरों में बनी इसराइल कौम के साथ था, वही खुदा जो मुसीबतों में दानियल के दोस्तों और दानियल के साथ था, जो लाजर के मरने पर मरियम और मरता के साथ था, वो खुदा जो काना गलील की शादी में उस खाना कम हो जाने वाली फैमिली के साथ था, वो खुदा आज इस वक्त भी मेरे और आपके साथ खड़ा है। और वो कहते हैं देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ कि अपने दिल को खोल, मैं अंदर आता हूँ और तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ। नाज़रीन, आज ये हमारा खुदा हमारे साथ है। मुकाश का किताब उसके 21वें बाब में लिखा है जब खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा तो फिर ना रोना, ना मातम, ना हो नाला, ना प्यास, ना भूख। हमारा खुदा हमारी इस जहान के लिए उम्मीद नहीं है, बल्कि हमारा खुदा अगली जहान के लिए भी हमारी उम्मीद है। इसीलिए वो कहता है ज़रूर नवीस खाम मौत के साया की वादी में से बिना गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आइए इस तसल्ली को खुदावंद से मांगे और दुआ करें। और मैं दरखास्त करूंगा नसरीन चांद से दुआ में